آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ خبردار وہ دل ہے۔ ومن ذا الذي أجره على الله قال العافون عن الناس فمن عفا وأصلح فأجره على الله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، and whoever turns away from my remembrance, indeed he will have a depressed life۔ جلانے کے لیے ہستی کو اپنی حسد کی ایک چنگاری بہت ہے۔ No one fears hypocrisy except a believer, and no one feels safe from hypocrisy except a munafiq, except a hypocrite۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، تو باپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے میرے تقریر کا عنوان ہے بیمار دل کے علامات۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو نہ صرف بہترین شکل و صورت عطا کی بلکہ جذبات کی خوبصورتی بھی عطا فرمائی۔ دل انسان کے جسم میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ خبردار وہ دل ہے۔ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق صرف ظاہری نہیں ہوتا بلکہ دل سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا، پھر کیا دیکھتا ہے؟ ہمارے دل دیکھتا ہے، ہمارے اعمال دیکھتا ہے۔ اگر ہمارا دل بڑا ہو تو بڑی چیزیں بھی چھوٹی لگتی ہیں، اور اگر ہمارا دل تنگ ہو تو رائے بھی پہاڑ لگتی ہیں۔ اور اس کی مثال ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں کہ سورج بذات خود اتنا بڑا ہے لیکن آسمان کی وسعتوں کے مقابلے بہت چھوٹا نظر آتا ہے دور سے۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ علامات بیمار دل کی۔ سب سے پہلے تو جب انسان فانی دنیا کو ترجیح دے آخرت کے مقابلے، مال، دولت، عزت، ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگے۔ ایک حقیقی واقعہ ہے، غور سے سنو میرے معزز سامعین و سامعات، بہت ہی سبق آموز قصہ ہے کہ خاتون کو بلایا جاتا تھا کہ آؤ قرآن کی تعلیم کے لیے آؤ، تو کہتی ابھی میرا گھر بن رہا ہے، وہ ہو جائے تو میں ضرور آؤں گی۔ کچھ عرصے بعد پھر کہا گیا تو کہتی نہیں، ابھی فرنیچر، پردے وغیرہ سب سیٹ ہونا ہے، وہ سب ہو جائے تو پھر میں ضرور آؤں گی۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ اس کی وفات ہو گئی اور شوہر نے دوسری شادی کر لی، یعنی وہ گھر جس کے پیچھے اس نے اتنی محنت کی تھی آخر میں کوئی دوسری عورت آ کر رہنے لگی۔ سبحان اللہ، دنیا کا گھر تو گیا ہی گیا، اور آخرت کا اللہ اعلم۔ اسی طرح انسان کو اپنی عزت کی بہت فکر ہوتی ہے دنیا میں، کہ اگر کوئی اسے کچھ کہہ دے تو بہت اعتراض کرتا ہے کہ سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا، لیکن آخرت کی عزت یا ذلت اس کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں، جبکہ آخرت کی ذلت تو چمٹ کر رہ جانے والی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ پھر دوسری علامت بیمار دل کی وہ یہ ہے کہ جب انسان رونا بند کر دے۔ ایک ہوتا ہے آنکھ کا رونا اور ایک ہوتا ہے دل کا رونا۔ دل کا رونا زیادہ افضل ہے، لیکن ہے کیا دل کا رونا؟ کس کو کہتے ہیں دل کا رونا؟ کہ جب انسان کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو اس کا دل کرب اٹھے، زخمی ہو، اس کی مدد کے لیے دوڑے، اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم اس کے لیے دعا ہی کر دے دل میں، اس کو کہتے ہیں دل کا رونا۔ ہم سے تو ایسا دل مطلوب ہے جو لرز
لپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر تیسری علامت بیمار دل کی، جب انسان کو لوگوں سے ملنے کا تو شوق ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات یاد ہی نہ رہے۔ ہم جب اپنے کسی پیارے سے ملنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں معزز سامعین؟ تیاری کرتے ہیں نا، اور کس قدر تیاری کرتے ہیں؟ بعض اوقات دنوں نہیں بلکہ مہینوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، اچھے کپڑے، تحفے، تحائف وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا تیاری کر رکھی ہم نے؟ اپنا اپنا جائزہ لیں معزز سامعین، ابھی لے لیں، شاید بعد میں ہمیں یاد بھی نہ رہے۔ یاد کریں اپنے کسی پیارے کی ملاقات کو اور اس کے لیے جو تیاری ہم نے کی تھی، اور پھر اللہ کی ملاقات یاد کریں، اپنے قبر کا مرحلہ یاد کریں، اس اندھیرے گڑھے کو یاد کریں جس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی اور ہم اکیلے ہوں گے، اور اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ دونوں کا موازنہ کریں اور اپنا اپنا جائزہ لیں۔ پھر جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اگر وہاں ہمارا دل بوجھل محسوس کریں، اپنے آپ کو بھاری محسوس کریں، ہم اپنے آپ کو کلاسز آنا اگر ہمیں بھاری لگے، اکیڈمی آنا اگر ہمیں بھاری لگے، تو یہ بھی ایک بیمار دل کی علامت ہے۔ پھر اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آخر میں کچھ سوالات آپ کے اور میرے ذمہ چھوڑ جاتی ہوں اپنے محاسبے کے لیے، کہ اگر ہمارا دل روتا ہے تو کس چیز کے لیے روتا ہے؟ دنیا کے کسی نقصان پر یا آخرت کے خوف سے؟ ہمارا دل کن چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے؟ دنیا کی چیزوں کی طرف یا آخرت کے؟ جب ہم اللہ سے ملیں گے تو کس دل سے ملنا پسند کریں گے؟ بیمار دل کے ساتھ یا قلب سلیم کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ رئيس الحفل المؤقر، إخواني وأخواتي في الله، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع العفو والصفح۔ يا عباد الله، العفو هو التجاوز عن الذنب وترك الانتقام۔ العفو صفة من صفات الله عز وجل، وصف الله سبحانه وتعالى ذاته بالعفو لأنه يتجاوز عن ذنوب العباد وخطاياهم مع قدرته على عقابهم، ويظهر ذلك في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ والصفح هو ترك التأنيب وإزالة أثر الذنب من النفس بشكل كامل، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصفح الجميل كما قال في كتابه العزيز فاصفح الصفح الجميل۔ والصفح الجميل هو الذي لا يشتمل على التسبب بالأذى، بل هو مقابلة الإساءة بالإحسان ومقابلة الذنب بالغفران۔ يا عباد الله، إن الشرع الشريف حث في مواضع كثيرة على العفو والصفح، ولفت نظر المتخاصمين أن الله هو العفو وأنه يحب الرجل الذي يعفو ويصفح۔ أيها المسلمون، إن صفتي العفو والصفح كانتا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نتأسى به فيها۔ فعن ابن عبد الله الجدلي قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن
يعفو ويصفح، فينبغي من المؤمن أن يكون حريصا على العفو والتسامح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قالوا: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. فإذا كنت تريد أن تكون من هؤلاء الذين أجرهم على الله فاعفو واصفح عمن أساء إليك أو أخطأ بحقك أو قصر معك. ألم يقل الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله؟ أيها المؤمنون، يا من تبحثون عن السعادة، يا من تبحثون عن راحة البال وطمأنينة النفس، يا من تشكون من الهم واضطرابات، اسمع إلى هذا الشاعر وهو يقول: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كماء قد حشى قلبي مودات. عباد الله، فمن عفا عفى الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له. قال تعالى: وإذا ما غضبوهم يغفرون. قال ابن كثير لتفسيره لهذه الآية: أي سجيتهم وخلقهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. إخواني وأخواتي في الله، فاتقوا الله واحرصوا على الود والوئام بينكم، وليكن خلق العفو والصفح حاضرا في حياتكم وتعاملاتكم لتنالوا القرب من ربكم والراحة والسعادة في حياتكم والفوز والفلاح في آخرتكم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ صدر انجمن اور میرے دینی بھائی اور بہنوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے حسد ایک خطرناک بیماری۔ انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیماری یا تو جسمانی ہوتی ہے یا روحانی۔ انہی بیماریوں میں ایک بیماری حسد کی بھی ہے۔ اس کا شمار دل کی بیماری میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہی ہے۔ یہ بیماری بہت قدیم ہے اور اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ جو انسان کسی کے وسائل کو دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ اس کی نعمتیں چھین کر مجھے مل جائیں، یا اگر مجھے نہ ملے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، وہ برباد ہو جائے، تو یہ حسد کہلاتا ہے، اور یہ دل کی ایک خطرناک بیماری ہے۔ زمین پر سب سے پہلا قتل ہی حسد کی وجہ سے ہوا، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا کیونکہ وہ پرہیزگار تھا، جبکہ قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا کیونکہ وہ پرہیزگار نہ تھا۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد کی آگ پیدا ہوئی، اور اس نے حابیل کو کہا: لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا اللہ تو صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ حاسد قتل جیسے عظیم گناہ کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین، حسد میں مبتلا ہونے کے کئی نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر حسد تمام نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اور حاسد نیکیوں سے تہی دست ہو کر محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔
تم حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جلانے کے لیے ہستی کو اپنی حسد کی ایک چنگاری بہت ہے۔ حاسد دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک اعرابی کا قول ہے کہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوائے حاسد کے نہ دیکھا، کہ جب دوسرے کی نعمت دیکھتا ہے گویا اس کی چھریاں لگتی ہیں۔ حسد اللہ کی نافرمانی، ناشکری اور غصے کا سبب بنتا ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کی مرنے کی کرتا ہے۔ الغرض وہ نقصان کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ عزیز سامعین، جب کبھی اس مہلک بیماری کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو ان چند باتوں کو اپنایا جائے۔ حسد کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جو حسد کے تقاضوں کے خلاف ہوں۔ اگر حسد کی وجہ سے حاسد محسود کی برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرے، اگر اس کے آگے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو تواضع اختیار کرے۔ الغرض جن نعمتوں کے زوال کی تمنا ہے اس کے لیے ان میں زیادتی کی دعا کرے۔ حسد کے متعلق قرآن کی آیتیں اور احادیث پڑھے، کیونکہ جب حسد کرنے والا حسد کے نقصانات پر غور کرتا ہے تو اس کی تلافی کے لیے اس کے اندر محسود کے لیے بھلائی پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز سامعین، محنتی لوگ حسد نہیں کرتے۔ اگر آپ محنتی ہیں تو آپ حسد نہیں کر سکتے، تو محنت کی عادت ڈالنے سے آپ کے اندر حسد نہیں آتا۔ خود کو اچھے اور بھلائی کے کاموں میں مصروف رکھیں، اپنی صلاحیتوں کو ابھاریں، اللہ کا ذکر کریں اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں۔ حسد کرنے کے بجائے رشک کرنے کو اپنائیں، کہیں ماشاءاللہ اس میں یہ خوبی ہے، میرے اندر بھی آ جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کے مرض سے بچائے اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorable Sheikh and respected brothers and sisters, my today's topic is nifaq, hypocrisy. Hypocrisy is a disease of the heart. It is contradiction between our inner self and the outer self. It is double-facedness. According to some scholars, there are two types of hypocrisy. One is nifaq al-i'tiqadi, where a person, he shows outwardly that he is a Muslim, that he has faith, but inwardly he disbelieves. And this type of hypocrisy takes a person out of the fold of Islam. This type of hypocrisy, it emerged in Medina at the time of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, because at the time the Muslims, they had power, and the hypocrites wanted power and they wanted worldly benefits. They used to fast, they used to pray, but not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. When the hypocrites come to you and say, indeed we bear witness that you are the messenger of Allah, and Allah knows that indeed you are his messenger, and Allah bears witness that the hypocrites are indeed liars. The second type of nifaq is nifaq al-amali. This is the type of nifaq that doesn't take a person out of the fold of Islam, but it is equally dangerous. And sadly, this type of nifaq is widespread among the Muslim ummah. It is narrated by Umar radiallahu anh that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned 4 characteristics of hypocrites, 4 signs of hypocrisy, that if a person has any one of them, then it means that he has traits of hypocrisy until he gives them up. And if a person has all the 4 of them, then it means that he is a pure hypocrite. What are they? They are إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, when he speaks, he lies. إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, when he makes promises, he breaks them. إِذَا أَعْهَدَ غَدَرَ, when he makes a covenant, he betrays it. إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, when he argues or talks, he uses foul language. Now let's look at all of them closely. Lies
And foul language has become a part of some people's daily lives. People have become habitual liars. Promises are made not with the intent of fulfilling them, and the trust is lost. We Muslims, we're supposed to be the truthful, the trustworthy, with good language, those who fulfill the promises. But is that the case? We don't even fear hypocrisy. The thought of being among the hypocrites doesn't bring shivers to our body. The question that do we fear hypocrisy might even seem strange to some of us. We think that we pray, we fast in the month of Ramadan, we give zakat, so we don't have to worry about hypocrisy. Brothers and sisters, the Sahaba, the companions of Rasul sallallahu alaihi wasallam, despite the immense knowledge, despite being the best of this nation, they feared hypocrisy. Ibn Abi Mulaika, a tabi'i, he said that I met 30 companions of Rasul sallallahu alaihi wasallam, and each of them feared hypocrisy for themselves. Hasan al-Basri rahimahullah said, "Ma khafa an-nifaq illa mu'min, wa la aminahu illa munafiq." No one fears hypocrisy except a believer, and no one feels safe from hypocrisy except a munafiq, except a hypocrite. Brothers and sisters, zikr of Allah, spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, making lots of dua and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, not just with our body, but with ikhlas, with sincere heart, are few of the cures of this disease. In the end, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He grant us protection from this disease. Ameen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen wa salaamu alaykum. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalam ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Respected Sheikh, and my dear brothers and sisters in Islam, the topic of my talk today is the reality of this world. My dear Muslims, we all love the worldly life and all the glamour it contains, from its cars to its houses to its wealth and all the luxuries it has to offer. Yet, the sad part about it is, as much as we love this world, it will never love us back and only run away from us. The truth is, this world will only ever tempt you, tease you, and eventually break your heart. You see, how much of this world's treasure you acquire, it will never satisfy your desires. For almost every time the world offers you something of value, it will quickly divert your attention to the next best thing. It will make you long for the next bigger house, the next faster car, the next latest phone, etc. It absorbs you into a rat race that will never end. As the Prophet ﷺ said, لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. If the son of Adam had a valley full of gold, he would like to have two valleys, for nothing fills his mouth except dust, meaning death. What is the reality of this life, my dear Muslims? It is just a delusion. As Allah says, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Now, how do we attain true happiness, my dear brothers and sisters? Not through buying a big house, latest car, or latest phone, but the true happiness, the true joy, the true fulfillment can be attained by remembering Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah explicitly says in the Quran, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Verily, in the remembrance of Allah do the hearts find rest. And every other place you seek happiness, it will be immeasurable for you. As Allah says, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. And whoever turns away from my remembrance,
Indeed, he will have a depressed life. In conclusion, I would like to say, attain happiness through Allah. Everything else is destined to disappear, while only He subhanahu wa ta'ala will remain. As He says, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst the muttaqun, about whom He says, وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. آمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدر انجمن اور ہم مکتب ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے بر الوالدین. اللہ کی محبت ہم سب کا مطلوب اور مقصود ہونا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بنا دے. محبوب بننے کے لیے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہماری نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ، ای عمل احب الی اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے پاس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر پوچھا پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، کہا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. والدین اس دنیا کی ایک عظیم نعمت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے. والدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں اپنا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اپنے پیغمبر کا بھی کرتے ہیں، اور فرمایا: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے ساتھ نبی کی اطاعت کرو. لیکن جو فیصلہ تمہارے رب نے تمہارے لیے سنایا ہے وہ سننے اور سمجھنے والا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. میری اور آپ کے حسن اخلاق کی سب سے پہلی ترجیح والدین کے ساتھ ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا: یا رسول اللہ، ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ نیکی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امک. پھر پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا: ثم امک. پھر پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا: ثم امک. پھر پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا: ثم ابوکا. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ نیکی، سب سے زیادہ خیر خواہی اور سب سے اچھا حسن سلوک ہمارے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے. قرآن کریم بھی اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف. عزیز سامعین، اف عربی زبان کا لفظ ہے. جب انسان بہت مہذب ہو اور اگر اسے کسی بات پر تعصب کرنا ہو تو وہ اف کہتا ہے. عربی زبان میں ڈانٹ کا جو سب سے کم درجہ ہے وہ اف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے لیے 3 اور والد کے لیے 1 درجہ بیان کیا ہے. اس زمان میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے خوبصورت جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا. لیکن ایک عقل مند اور سمجھدار انسان یہ جانتا ہے کہ اسلام نے عورت کو 3 حق دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ برائدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر حج کروایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا: یا رسول اللہ، کیا میں نے میرے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ولادت کے وقت جو تکلیف اس نے اٹھائی، تم نے اس تکلیف کا ایک حق بھی ادا نہیں کیا. ایک دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان الجنت تحت اقدامی امہاتی، ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے. ایک ضروری نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اسلام دین عدل ہے.
اسلام یہ دین مساوات ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کا حق برابر دیتا ہے۔ اسلام وہ دین عدل ہے کہ ہر ایک کا استحقاق پورا ادا کرتا ہے۔ عورت جس طرح اپنے اولاد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو اسے 3 حق دیا، لیکن مرد کو بھی 1 حق دے کر محروم نہیں رکھا۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، تو باپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو ناراض کرو، اور اگر اپنے رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی رکھو۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور ناراضگی کو والدین کی رضا اور ناراضگی کے ساتھ جوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے تو کہا کہ یہ حارث ابن نعمان ہے، یہ وہ عظیم شخص ہے کہ دنیا میں ان کے جیسا ماں والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ان کا عدل بھی اللہ نے کیسا دیا ہے، دیکھو یہ قرآن زمین پر پڑھتے ہیں لیکن ان کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، قرآن اور حدیث اس بات کی مکمل وضاحت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ نیکی، سب سے زیادہ خیر خواہی اور سب سے زیادہ اچھا سلوک ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے والدین کی قدر کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔